قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم۔ اب وہ پھر وہی قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے، جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا، ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام، محرم علی طاعم کھانے والے پر یطعمہ جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے؟ الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو۔ اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، منخنقہ ہو، متردیہ ہو، موقوذہ ہو، وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا۔ ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا، وہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے، تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے۔ او دمن مسفوحا، یا خون ہو بہتا ہوا، یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں، کتنا ہی رائگر مارٹس ہو جائے، کتنا ہی تشنج ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ ہی جائے گا، وہ حرام نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا، وہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون، کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے، اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلاً ناپاک ہے۔ او فسقا، یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو، اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو، چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے، اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغ، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عادن، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔